ذرا سوچیے، ایک چھوٹی سی مکھی جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث دونوں میں آیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شہد کی مکھی کی۔ قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا ذکر نہایت خوبصورت اور معجزانہ انداز میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ننھی مخلوق کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کی ایک پوری سورت کا نام سورۃ النحل یعنی شہد کی مکھی ہے رکھا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 68۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 69۔ پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا، پھر اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا دو چیزوں میں ہے، شہد پینے میں اور قرآن پڑھنے میں۔ ایک چھتے میں عام طور پر 3 طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں، جن میں کام کی تقسیم نہایت منظم ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ آتی ہے ملکہ مکھی، جسے انگلش میں کوئین بی کہتے ہیں۔ یہ پورے چھتے میں صرف ایک ہوتی ہے۔ اس کا کام صرف انڈے دینا ہے اور یہ تقریباً 1500 سے 2000 روزانہ دیتی ہے۔ یہ باقی مکھیوں سے سائز میں بڑی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہیں کارکن مکھیاں، جنہیں انگلش میں ورکر بیز کہتے ہیں۔ یہ تمام مادہ ہوتی ہیں لیکن انڈے نہیں دے سکتی۔ چھتے کے تمام کام جیسے شہد بنانا، صفائی، پہرے داری اور بچوں کی پرورش انہی کے ذمے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہیں نر مکھیاں، جنہیں انگلش میں ڈرونز کہتے ہیں۔ ان کا واحد کام ملکہ کے ساتھ ملاپ کرنا ہے۔ یہ شہد جمع نہیں کرتے اور سردیوں میں انہیں چھتے سے نکال دیا جاتا ہے۔ شہد بنانے کے لیے پھولوں کا رس نیکٹر، مکھیاں پھولوں سے میٹھا پانی چوستی ہیں، پھر یہ رس ان کے پیٹ میں موجود خاص انزائمز کے ساتھ مل کر ٹوٹتا ہے۔ چھتے میں واپس آ کر مکھیاں اپنے پروں سے ہوا کرتی ہیں تاکہ رس میں موجود اضافی پانی اڑ جائے اور وہ گاڑھا شہد بن جائے۔ شہد کی مکھیاں صرف شہد نہیں بناتی بلکہ یہ پولینیشن یعنی 12 آوری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کی 1/3 خوراک ان کی مرہون منت ہے۔ جب یہ ایک پھول سے دوسرے پھول پر بیٹھتی ہیں تو زرگل یعنی پولن منتقل کرتی ہیں، جس سے پھل اور بیج بنتے ہیں۔ شہد کا رنگ ان پھولوں پر منحصر ہوتا ہے جن کا رس مکھی چوستی ہے۔ یہ سفید، زرد، سرخی مائل اور گہرا بھورا بھی ہو سکتا ہے۔ شہد کی مکھی سے حاصل ہونے والی دیگر اشیاء۔ شہد کے علاوہ بھی یہ ہمیں بہت کچھ دیتی ہیں، مثلاً موم، بیز ویکس، کاسمیٹکس اور موم بتیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ رائل جیلی، ایک خاص مادہ جو ملکہ کی خوراک ہے، اسے ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پروپولس، ایک قسم کی گوند جو مکھیاں چھتا جوڑنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، یہ جراثیم کش ہوتی ہے۔